کی دعوت لوگوں انسانیت کو دیتے رہے اور اپنی رسالت کی بات کرتے رہے، نبوت کی بات کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے ذمہ سوال تھا کہ خدا کو ان سارے منکرین کا جواب دیا جائے کہ کسی نے خدا کو دیکھا بھی ہے. پوری انبیاء کی جماعت میں اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کروا کر کے یہ بتایا کہ میرے حبیب 1,24,000 انبیاء کے ذمہ جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے مجھے رسالت کر کے تم ان کو دے کہ میں نے دیکھا. اس کو کہتے ہیں توحید. سارے انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ایک علمی اصطلاح ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ قیاسی توحید. انبیاء قیاسی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اس یقین پر تو فائز ہے، لیکن اس کو قیاسی توحید کہتے ہیں. اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضرورت ہے. اب وہ آخری امام الانبیاء نے وہ جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ باقی انبیاء کی توحید قیاسی توحید ہے، لیکن جو میں نے معراج پر حضور کا اللہ کا دیدار کیا ہے یہ میری جو توحید ہے یہ مشاہداتی میں نے دیکھ کر کے توحید ہے. یہ مشاہداتی توحید ہے. یہ فرق ہے قیاسی توحید میں اور مشاہداتی توحید. یہ موضوع بڑا لمبا ہے، یہ کچھ ایک جمعے میں کوئی آدھ گھنٹے کی ڈیٹ کی بات نہیں ہے. بہت اس کی کئی پہلو ہیں، کئی راتیں بیت جائیں تو ایک دو اگر ڈیٹیل میں کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹے اس کے لیے جو ہے وہ درکار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سامعین بھی ساتھ دیں تو پھر یہ بات بنتی ہے. کسی دور میں معراج کے جلسے پنجاب میں پوری رات لوگ جاگتے تھے. وہ ایک دور رہا ہے، اور 2-3 گھنٹے تو ایک مقرر کا خطاب ہوتا ہے. اور لوگ بہت معلومات میں، اور کئی وہ خود روحانی سفر لوگ تقریروں کے اندر ایسی خطابات ہوتے تھے، لوگ روحانی سفر طے کرتے تھے. تو سدرۃ المنتہا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارے تعالیٰ جب سے تو نے ہماری ڈیوٹی رکھی عبادت کرنے کی تو ہمارے ساتھ چونکہ وہ نفس ہمارا نہیں ہے تو ہماری قرآن میں تیرا ذکر ہی کوئی قیام سے جب تک تو نے کہا تو ہم نے قیام نہیں، کوئی رکوع ہے کوئی سجدے نہیں، بانٹ کر کی عبادت کرنے انداز نہیں. تو آخری نبی کو تو نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حبیب باری تعالیٰ معراج پر آسمانوں کے سفر پر اور ہم بھی ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ مواقع ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ساری کائنات کے فرشتے آ جاؤ. وہ سدرۃ المنتہا کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بیری کا درخت ہے، بڑا درخت ہے، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل ڈانپ لیا گیا ہے. اتنے فرشتوں کا ہجوم اور جی بھر کے بھی، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی جو نورانی مخلوق ہے انہوں نے بھی فیض حضور سے لینا تھا. تو جی بھر کے سدرۃ المنتہا پر فرشتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اور جب وہاں سے آگے چلے تو جبریل امین کو کہا کہ آپ آگے چلیں ہمارے ساتھ. تو جبریل نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھوں گا، کیونکہ میرا مقام یہی ہے. اگر اسے آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں ان کی وجہ سے میرے پر چل جائیں گے. ہمارے تجلیات کو نہیں برداشت کیا جا سکتا. جبریل نوری نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا. نور کا نوریوں کے اندر بھی کیٹاگری درجات ہیں. اگر آپ فرشتوں کا نور جیسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سفر کیسے کرتے؟ لیکن حضور کے نور کا اللہ رب العزت نے خاص اپنے نور کے فیض سے جو کہ حضور کو پیدا کیا. تو یہ خاص کیفیت اور خاص مقام ہے کہ جس نے ان انوار و تجلیات کو برداشت کرنا. تو عام طور پر کہتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بال کے برابر بھی جبریل نے کہا کہ میں اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر چل جائے. کسی فائل سے شاعر نے کہا کہ اگر یکسر غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ اگر یکسر ہوئے برتر پرم، اگر یکسر ہوئے برتر پرم فروغ تجلا مسعودت
تو ایک پنجابی خطاب کر رہے تھے خطیب صاحب، تو انہوں نے تجلا اگر یسر ہوئے برتر پر فروغ تجلا بس وجد پڑا، تو ایک مقتدی بیٹھے انہوں نے کہا جی کہ یہ تجلا نہیں ہے، لفظ تجلی ہے. تو وہ بڑے تھوڑے مزے آتے، انہوں نے کہا کہ چل تیری تجلی سے میرا تجلا سے بات ہے کہ تجلا یہ تجلی اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر چل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے. رف جو ہے ایک لفظ آتا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے حدیث میں، وہ کوئی ایک منظر ہے، کوئی خاص چیز ہے، وہ پیش نہیں کی جاؤ اور اس کی مدد سے آپ آگے تشریف. اس کے بعد پھر بوکائے نور آیا. نور بوکائے نور کی خاص اصطلاح، ایک درجہ ہے ایک مقام نورانی کا، اور اس کے آگے اس کی بھی ہاتھ ہو گئی، اس سے آگے لا رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کے بارے میں آتا ہے، تھوڑی سی آپ کو گھبراہٹ سی اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے کہ کیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں، آپ پر یہاں پر رکے اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی ہے کہ آگے بڑھ کر کے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آپ یہاں اللہ پاک نے استقبال کیا کہ آپ نے اللہ پاک نے آپ پر دودھ بھیجا جس طرح کی اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اتنے پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ جو گئی ہے یہ خاص ایک گئی، یہ راز و نیاز کی بات کی گئی. اس کو یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں اور اللہ کی ذات ہے، اور کچھ اس میں اہل عرفا نے اپنی بساط کے مطابق اس کی تشریح کی. بڑے بڑے نکات اس کے اندر آئے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جس کو کہتے ہیں کہ 1 to 1 ملاقات اللہ کی بارگاہ. اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان، وہ پروٹوکول اتنا عظیم دیا ہے کہ جس کا محبت کی دنیا کے اندر، عظمت کی دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ کلام پیش کیا کہ اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر اللہ نے فرمایا کہ السلام علیکم یا نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کیا، آپ نے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میری امت پر بھی یاد رکھنا. آپ نے امت کو بھی یاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے طائف دے کر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو آپ کی امت میں شرک کا مرتکب نہیں ہوگا اس کی مغفرت کر دی. اور 50 نمازیں ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں کیا تحفہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ 50 نمازیں اپنی امت کی جایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تجربہ کر چکا ہوں اپنی امت کا، یہ نہیں پسند واپس چلو. 9 مرتبہ آپ گئے، 5 نماز معاف ہوتی رہی تو کتنی بنتی ہے 45 پاڑے آپ کے 45 معاف ہو گئی اور 5 جو پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جا کر کے انتظار کرنے سے مجھے حیا. لیکن اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ 5 ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہیں. اس کی ایک بڑی توجہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی پڑھنی ہے، تو 5 ہی تو پہلے ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا تھا کہ بارے تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اللہ کے کلام کی مٹھاس کو جب تو موسیٰ علیہ السلام کو دل میں یہ بڑا تجسس و شوق پیدا ہوا کہ جو ذات کا کلام اتنا میٹھا ہے، اتنی لذت ہے اس کلام کے اندر، اس رب کو دیکھنا چاہیے. انسان کو چونکہ ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ملی ہے، اس کے اندر لذت ہے تو آگے بڑھنا ہے. یہ وہ شان کو ذات کیسے اس کا دیدار ہے. تو بتایا گیا کہ دیدار آپ
نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ رب علیہ مجھے اپنا دیدار کرنا. 9 مرتبہ آپ نے التجا کیا، لیکن جو نبی کی دعا التجا ہے وہ کہتے ہیں کہ مخر تو ہو سکتی ہے لیکن مکمل طور پر مرد نہیں ہو سکتی، اس کا لحاظ رکھا جائے. اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری طرح مجھے کوئی دیکھے گا بھی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں مجھے دیکھے گا، لیکن وہ میرا آپ کلیم میں میرا مجھے حبیب میرا دیکھے گا، حبیب جو مجھے دیکھے گا. تو آسمان کی دنیا پر کھڑا کر دیا کہ چلو آپ تو دیدار نہیں کر سکے، لیکن جنہوں نے میرا دیدار کیا ہے 9 مرتبہ آپ نے التجا کی ہے. نمازوں کا تو بانا بانا معاف کرانے کا اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی التجا کی تکمیل کرنا تھی کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے آپ ان کا دیدار کر دیں، تو گویا کہ آپ نے جو ہے وہ دیدار کر دیا. اور باقی نماز کو بھی کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اگرچہ اس کی اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں خاص نقطہ ہے کہ باقی جتنے احکامات اللہ پاک نے نازل کیے ہیں وہ اس زمین پر بھیجے ہیں. لطیف صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو زمین پر، حج کا حکم دیا زمین پر، روزے کا وہی بھیجی زمین پر، جہاد کا حکم دیا غزوات کو زمین پر. لیکن جب نماز کو فرض کرنا، 5 نمازوں کو فرض کرنا مقصود ہوا تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس کو عرش پر نافذ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، اس لیے جو نماز مومن کو معراج کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ بہت بلندی پر جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے، یہ عرش کا تحفہ ہے. عرش پر حضور کو معراج ہوئی ہے تو عرش کا تحفہ ہے. تو جو نماز جو وہ فیوض برکات ہیں اللہ کے قرب کے معراج کے، چونکہ جو معجزہ ہے اس کا حصہ اس امت کو بھی ملتا ہے، فیض معجزے کا اس امت کو ملتا ہے. معجزات کی جائے ڈیٹیل میں تو جو جس نبی کا جو امتی ہے جو ولی ہوتا ہے اس کو کرامت ملتی ہے اور وہ اس معجزے کا فیض ہوتا ہے. تو اس معجزے کا فیض تھا، اس لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو جتنی تمہاری ہمت و بساط ہے، یہ نہیں کہ ایسا وظیفہ شروع کر دو. بعض لوگوں کے کسی کو ولی اللہ کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا جی کہ وظیفہ کرتے ہیں. وہ ایک مجھے دوست پہلے سیاسی کارکردے بتا، ان کہا جی کہ یہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے. دوسرے نے کہا کہ اسلام پر چلنا آسان. انہوں نے کہا میں نے وظیفہ شروع کیا اور وہ وظیفہ میری جان ہی چھوڑتا تھا. میں تو ایک بالکل وہ وظیفہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ کھانا اتنا نہیں کھائیں گے تو میرے تو بالکل ادھر عورتیں بھی کڑوانا پڑنی شروع ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ وظیفہ مکمل ہو اور میری جان جو آئندہ وظیفہ نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ جتنی ہمت ہوتی ہے اتنا ہی جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے. تو نماز مومن کی معراج، اللہ کا قرب جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں. نماز میں کیا ہے؟ نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے. قیام ہے ہاتھ بند کر کے باری تعالیٰ نے مجھے میں جب ہاتھ بندے جاتے ہیں تو یہاں سے اس سے بھی ایک درجہ اور ہو گیا کہ پھر رکوع میں چلا گیا. اللہ کی عظمت کے سامنے انسان نے گھٹنے ٹیک دیے. کہتے ہیں فلاں بندے کو ہم نے اتنا مجبور کیا کہ اس کو ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنے ٹیکوا دیے، ہم نے اس کو اتنا دباؤ دیا، لیکن بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. پھر اس سے بھی بڑی اللہ کے قرب کی کہ وہ صحیح ہو. انسان کی عظمت کی جو علامت ہے وہ اس کی پیشانی اور اس کا ناک. برادری کے ناک کو سنبھالنے کے لیے لوگ کتنے جتنے سچی جھوٹی کرتے ہیں، ناک بچ جائے. تو یہ ناک جب انسان زمین پر رکھتا ہے، اگرچہ ہمارا مزاج ناک زمین پر رکھنے کے باوجود بھی ہمارے آنکھ پر رہتی ہے، ہمارا جو کہ معاملہ کافی خراب ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس میں فلسفے کو دیکھا جائے تو جب ناک اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ لی ہے تو یازی اور انکساری یہ انتہا، یہ کیفیت ہے. اس کو اگر دل میں بھی اس طرح پیدا ہو جائے تو پھر آنسو بھی سجدوں کے اندر اللہ کا قرب انسان کو سجدے میں ہے. وہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو سجدے سے. اللہ کا قرب سجدے میں، اور جتنا انسان طویل سجدہ کرے گا، خون کا جو دباؤ ہے میڈیکلی حوالے سے بھی وہ
وہ اس سر کی طرف جو ہے وہ اس دماغ کی طرف جو جاتا ہے، اور جتنا توانا دماغ کو طاقت، وہ سجدے میں ایک طبی حوالے سے بھی جو ہے اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور بلڈ پریشر ہوتے ہیں آج کل، تکلیفیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہی ہم نے نہیں سکتا، تنہائی میں آنسو مارے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شان عبدیت فرمایا معراج کے بعد کہ بندگی اللہ کا عبد بننا ہے۔ اور عبد کی بھی 3 قسمیں، ایک عبد رقیق ہے، باغا ہوا غلام، ایک عبد عابق ہے، عبد عابق یا باغا ہوا غلام، عبد رقیق جو فرما بردار ہے، اور ایک عبد معزون ہے، ایسا عبد معزون جن کو اللہ پاک نے اجازت بھی دی ہے، اب اللہ پاک نے ان کو اختیارات بھی دیے، تصرفات بھی دیے ہیں، اور وہ انبیاء ہیں، عبد معزون ہیں، اور انبیاء کے اندر سب سے بڑے عبد معزون کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغا ہوا غلام کفار مشرکین ہیں، فرما بردار غلام عام مسلمان ہیں، عبد معزون جو ہے وہ انبیاء کے ہیں، اور عبد معزون کے اس بلند مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حبیب جب واپس تشریف لائے تو کفار مکہ مشرکین نے تو بڑا شور مچایا، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی سوالات کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک لمحے کے لیے طبیعت پر ایک بوجھ سا ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا۔ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے، اس کے جب کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب کوئی دورہ کرتا ہے جاتا ہے تو ساری چیزیں بڑا گنتا تو نہیں، لیکن مان یعنی ایک لمحے کے لیے کیفیت تھوڑی سی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی مثالی کیفیت کو میرے سامنے کر دیا، اور میں نے دیکھ کر کے ان کو بتایا کتنے دروازے تھے۔ یہ شان نبی حضور کی اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ایک لمحے کے لیے بھی اس کیفیت کو گوارا نہیں، آپ نے ساری تفصیلات کو آپ نے بیان کر دیا، اور جنہوں نے عقل کے پیمانے پر معراج کو سفر کو سمجھنے کی کوشش کی وہ مرتد گمراہ ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتماد کیا، اور آپ نے عشق کی بنیاد پر حضور علیہ السلام پر اعتماد کیا، اور آپ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے۔ حضرات محترم، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتہائی اور وقار اور خوبصورت موقع پر یہ محفل منعقد کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سب کے لیے آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ہمارا تھوڑا سا ادارہ ہے، اس کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، اور یہ بچے ہیں، آپ صاحب ہیں، یہاں کوشش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو رونق ہے یہ قائم ہے، اور اس کو مزید ہم نے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ بیرا ربی سے نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات کی طرف لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایک ایسا سر چشمہ ہے کہ باطل کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ایٹم بم ہے، اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور کو وہ پاور ہاؤس کہتے ہیں کہ جب تک امت مسلمان اس پاور ہاؤس کے ساتھ مبصرہ ہوگی، امت مسلمان کو کوئی بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ایک سرمایہ ہے ہمارے پاس، ہمیں اس بات کا بہت اچھی طرح سے احساس ہونا چاہیے، اور اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو اس میں شریک کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کی عطا کردہ رحمت کو اپنے اوپر اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو خیر میں دوسروں کو جتنا ہو سکے اس کے اندر شریک کریں، کھلے دل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ ایک خزانہ ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ ایسی محفل نعت جہاں حضور علیہ السلام کی تعریف ہو، اور دل کی جو بیٹری ہے یہ روح کی یہ چارج ہو، اور اس سے وہ نئی نسل کو ہم وہ یا اس بیٹری کو چارج کر کے یہ فیض نئی نسل میں اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بار دیگر محترم حافظ لطیف صاحب کا، ظہور صاحب کا
حافظ نصیر صاحب کا، طاہر صاحب کا، اور محترم اکرم صاحب کا، ہمارے نعت خوان حضرات جو ہے اسحاق صاحب کا، ہماری ایک بڑی قدم شخصیت ہے محترم اسحاق صاحب